الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق اللہ العظیم یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعہ لکل حول من الاحوالہ مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ایک بک انگریز بنائی ہے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک انگریز بنائی ہے دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے دوجی بک تو دور انسان ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان فیس بک نہیں اوتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآن میرے واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں انسان اس دنیا میں خالص چیز پسند کرتا ہے انسان کی فطرت ہے کہ انسان اس دنیا میں خالص چیز پسند کرتا ہے دودھ ہو تو انسان کہتا ہے کہ خالص دودھ ہو اگر شہد ہو تو کہتا ہے کہ خالص شہد ہو اگر وہ گھی خریدے کہیں سے تو وہ کہتا ہے کہ خالص گھی ہو بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قیمت ہے نا دودھ کی یا شہد کی قیمت بلا شک مجھ سے ڈبل قیمت لے لو
مگر چیز مجھے خالص دو۔ جس طرح انسان خالص چیز پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی انسان کے جو اعمال ہیں وہ خالص اعمال ہی پسند کرتے ہیں۔ جس طرح انسان ہر خالص چیز کا ڈبل پیمنٹ، ڈبل پیسے دینے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے جب تو خالص نیت سے عمل کرے گا تو میں تجھے پورا پورا اجر عطا کروں گا، بلکہ ڈبل اجر عطا کروں گا، بلکہ 3 گنا اجر عطا کروں گا، بلکہ 7 گنا اجر عطا کروں گا، بلکہ 700 گنا اجر عطا کروں گا۔ اگر انسان خالص نیت کے ساتھ ایک نیکی کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں بڑھا چڑھا کے 7 گنا اجر عطا کروں گا۔ لیکن نیت خالص ہو، اگر انسان کی نیت خالص ہوگی تو 1 روپیہ بھی اگر بندہ اللہ پاک کے راستے پر خرچ کرے گا، اللہ پاک بڑھا چڑھا کے کروڑوں کے حساب سے اللہ پاک اجر عطا کریں گے۔ اگر نیت میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، تو انسان کروڑوں روپے بھی خرچ کرے گا تو 1 روپے کا بھی اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ریاکاری دکھلاوا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرے مخلص ہو کے اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، وہ جو عمل ہوگا وہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ جس طرح انسان خالص چیز پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی خالص اعمال پسند کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ فقیر کو کوئی پیسے دے دے نا تو اس کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ چڑھا دی جاتی ہے۔ انسان یہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہیں سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں چوکازم شہر کہ وارڈ نمبر 3 کے ایک آدمی نے، سخیوں کے سخی آدمی نے ایک فقیر کو 5 روپے دے دیے، 5 روپے دے کے ویڈیو بنا کے نیٹ پر چڑھا دی، تو میرے بھائی اس میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اجر اس چیز کا ملے گا جو انسان مخلص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا۔ اگر انسان اعمال کرے تو وہ بھی مخلص اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مخلص اعمال کرنے کا بھی ذکر کیا ہے اور جو ریاکاری کرتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ میری دعا ہے میں آپ کے سامنے جو کچھ بیان کروں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں منافق بندہ جہنم کے نیچے والے گڑھے میں جائے گا۔ جس طرح جنت کے درجے ہیں نا 8، ایک اوپر والا، ایک اس کے اوپر والا، ایک اس کے اوپر والا، جو اوپر والا درجہ ہوگا وہ بڑے جنتیوں کے لیے ہوگا۔ جو جہنم کے درجے ہیں وہ ایک نیچے، دوسرا اس کے نیچے، تیسرا اس کے نیچے، جو سب سے نیچے ہوگا نا وہ سب سے زیادہ جو گنہگار، زیادہ تکلیف نیچے والے گڑھے والے کو ہوئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو منافق بندہ ہے وہ جہنم کے نیچے والے گڑھے میں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق بندہ جہنم کے نیچے والے گڑھے میں جائے گا۔ اب منافق بندہ کون ہے؟ منافق بندہ وہ ہے جو لوگوں کو اور دکھائے اندر سے اور ہو۔ جب وہ گھر میں بیٹھا ہو تو بد اخلاق ہے، جب لوگوں کے سامنے آ جائے تو بڑا
با اخلاق بن جاتا ہے۔ جب وہ اکیلا بیٹھا ہو تو بات بات پہ گالیاں نکالتا ہے، جب لوگوں میں بیٹھا ہو تو بات بات پہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ وہ منافق آدمی ہے، وہ منافق ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو منافق سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کو اخلاص والا بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا، الا الذین تابوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی، بعض لوگ ایسے جنہوں نے توبہ کر لی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، پھر اللہ رب العزت کے لیے خالص عمل کر لیے۔ جنہوں نے توبہ کر لی، اللہ رب العزت کی اصلاح، اپنی اصلاح کر لی، اللہ رب العزت کی عبادت خالص ہو کے مخلص طریقے سے کرنی شروع کر لی، پھر ان کو اجر کیا ملے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ مومن بن گئے، وہ پکے مومن بن گئے جنہوں نے پہلے والی مخالفت چھوڑ دی، منافقت چھوڑ کے اب وہ پکے مومن بن گئے۔ جو پکے مومن بن گئے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے مومنوں کو پھر ہم بڑا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ جو پکا مومن بن جائے پھر اسے اجر عظیم، بڑا اجر۔ مفسرین فرماتے ہیں اجر عظیم کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں جو اجر عظیم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ اجر عظیم کا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے، یعنی باقی لوگوں سے پہلے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور دوسرا انعام کیا ہوگا؟ اللہ پاک اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو جنت بھی عطا کر دے اور اپنا دیدار بھی عطا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ دوسرا مقام اللہ پاک کے قرآن کا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ پاک کے جو بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور مخلص ہو کے اللہ کی عبادت کرو، مخلص طریقے کے ساتھ۔ عمل وہی ہے جو انسان مخلص طریقے سے کرے گا، اور جو دکھلاوے کے لیے کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ آج کل تو دکھلاوا بہت زیادہ ہے، یہاں اگر کوئی بیان کرنے والا، یہ مولویوں میں بھی ہے، اب سب یہ چاہتے ہیں کہ میری جی ویڈیو بن رہی ہے، یہ نیٹ پہ جائے، یہ دکھلاوا ہو جاتا ہے۔ یا بعض لوگ ہوتے ہیں بیان کر کے جب چلے جاتے ہیں، بعد میں پھر فون کر کے پوچھتے ہیں سنا پھر میلاد کس طرح ہوا، سنا پھر مولوی نے پھٹے چکے کہ نہیں چکے۔ اور میرے بھائی پھر اس کے جو اجر و ثواب نہیں ملتا، بس وہ بلے بلے واہ واہ رہ جاتی ہے۔ اللہ، یہ جو دکھلاوا ہے نا، یہ جو دکھلاوا ہے، ایک محدث فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آیا، ایک تابعی آیا، ایک مسجد میں نا صحابہ اکرام جمع تھے، لوگ جمع تھے، وہاں صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں وہ چلتا چلتا ان کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، جن کا نام تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ اکبر۔ اللہ وہ فرماتے ہیں جب میں سامنے گیا میں نے پوچھا جی آپ حضرت ابو ہریرہ ہیں؟ فرمایا جی ہاں میں ہی حضرت ابو ہریرہ ہوں۔ فرمایا کیا آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں؟ فرمایا جی ہاں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہے، میں نبی پاک کا صحابی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے ایک ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے اس طرح سنی ہو کہ آمنہ کے لال آپ کے سامنے بیٹھے تشریف فرما رہے ہوں، آپ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، بس اتنی بات کی حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پھر فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسی حدیث۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تیسری مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بتاؤں آپ کو، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جب جہنم کو بڑکایا جائے گا سب سے پہلے جہنم میں کس کو پھینکا جائے گا؟ فرمایا سب سے پہلے وہ عالم اور مفتی کو پھینکا جائے گا جو دکھلاوے کے لیے بیان کیا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا ملا ہوں، میں سب سے بڑا مفتی ہوں، میں سب سے بڑا قاری ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بھئی اس کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ نا۔ ان کے اللہ پاک کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بولنا تو اپنے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ساری زندگی دین پڑھتے ہوئے گزار دی، حتیٰ کہ میں بوڑھا ہو گیا، پھر میں نے آپ کا دین دنیا کو سناتا سناتا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے دین حاصل کیا کہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں اور لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے۔ وہ تجھے دنیا میں تجھے شہرت بھی مل گئی، دنیا میں تیری واہ واہ بھی ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کو پکڑو اور جہنم میں الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ دکھلاوا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے مخلص ہو کر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے ایک اور آدمی اللہ پاک کے سامنے پیش کر دیا جائے گا جو سخی تھا، جو دنیا میں مال تقسیم کیا کرتا تھا، جی بڑی دیگیں پکا رہا ہے، جی بڑا پیسہ غریبوں کو دے رہا ہے۔ آج کل دیکھو نا جو سلاب والے غریب ہیں بیچارے، سلاب آ گیا سب کچھ چلا گیا، اب جو ان کو دینے کے لیے جاتا ہے 2 کلو چینی، آدھ پایا مرچیں اور تھوڑا سا سامان لے کے اور اس کے ہاتھ میں دے کے پھر ویڈیو بنا کے نیٹ پہ وائرل کر دیتا ہے کہ پتہ چلے فلاں چودھری صاحب نے غریبوں کی مدد کر دی۔ میرے بھائی وہ تیری شہرت تو ہو گئی مگر تجھے ثواب نہیں ملے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کل قیامت والے دن ایک آدمی کھڑا کر دیا جائے گا جو سخی تھا، مال خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بھئی بندے تو کیا لے کے آیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے مال دیا، پیسہ دیا، دولت دی اور میں غریبوں پر تقسیم کرتا رہا، آپ کے بندوں پر تقسیم کرتا رہا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں یہ تو بہت بڑا سخی ہے، یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، تو یہ کہلوانے کے لیے خرچ کرتا تھا۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے پکڑو اس کو بھی، پکڑ کے الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو، وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ پھر تیسرا آدمی کھڑا کر دیا جائے گا ہاں بھئی بندے تو کیا لے کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جوانی تیرے راستے میں جہاد کے لیے لڑتے لڑتے گزار دی، حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔
حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا، حالانکہ شہادت کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ ایک قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ جنت کا دیدار کر لیتا ہے۔ لیکن جو دکھلاوے کے لیے عمل کیا جائے، اللہ پاک فرمائیں گے ہاں بھائی بندے تو کیا لے کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے سب کچھ تو قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا بہادر ہے، یہ بہت بڑا بہادر ہے، اس نے شہادت کا رتبہ پا لیا۔ جب تو شہید ہوا تو بازاروں میں تیرے پوسٹر لگ گئے، تیری تصویریں لگ گئی، لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ بہت بڑا بہادر ہے، تو یہی چاہتا تھا، وہ دنیا میں تجھے مل گیا، آج تو اب تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کو بھی پکڑ کر گھسیٹ کے الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ لیکن انسان جو بھی عمل کرے ریاکاری دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آج کل تو بعض لوگ ہیں جو مدینے میں جاتے ہیں، مکے میں جاتے ہیں، وہاں بھی جا کے جب بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو لائیو ویڈیو چلا کے داخل ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلے جی فلاں رانا صاحب مکے میں پہنچ گئے، فلاں رانا صاحب طواف کر رہے ہیں، پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں خان صاحب تو مکے پہنچے ہوئے ہیں، فلاں رانا صاحب تو مدینے پہنچ چکے ہیں۔ اور میرے بھائی جس کو دکھانے کے لیے گیا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو لوگوں کو دکھانے کے لیے گیا ہے تو پھر تو دکھا، اگر تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر لوگوں کو دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، بات سننا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اخلاص کے ساتھ، مخلص نیت کے ساتھ ایک دفعہ میں محمد پر درود پڑھتا ہے، میں محمد پر درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے، اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیں گے، اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا کریں گے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتوں کا بھی نزول فرما دیں گے۔ ایک دفعہ درود پڑھا خالص نیت کے ساتھ 40 فائدے ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھا 40 فائدے، لیکن پڑھا اخلاص کے ساتھ، اخلاص کی نیت کے ساتھ، یہ نہیں سپیکر چلا کے تے اللہم صلی علی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، مخلص ہو کے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھا، نبی پاک نے فرمایا 40 فائدے، 10 گناہ معاف، 10 رحمتوں کا نزول اور 10 نیکیاں عطا کرے گا اللہ رب العزت، اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ درود پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مخلص نیت کے ساتھ ایک دفعہ زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو بندہ اخلاص کی نیت کے ساتھ ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھا، ایک دفعہ اخلاص کی نیت کے ساتھ۔ اللہ اللہ، دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسی کوئی بتائے دریاؤں کو،
ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی، اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھا، ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ، نبی پاک نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہو اخلاص کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایک آدمی اس نے دل میں سوچا کہ میں صدقہ کروں گا اور چھپا کے کروں گا، میں صدقہ کروں گا اور چھپا کے کروں گا، کتنا اخلاص ہے اس کی نیت میں۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ رات کے وقت نکلا، اس نے ہاتھ میں پیسے لیے صدقے کے، رات میں گلی بازار میں نکلا، ایک آدمی کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا اور چلا گیا۔ صبح کو لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے کہا کہ یار عجیب آدمی ہے، اس نے ایک چور کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا، ایک چور کو صدقہ دے دیا، عجیب آدمی ہے۔ لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہے، اس کا صدقہ ضائع ہو گیا۔ وہ پریشان ہوا، اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کل کو پھر میں صدقہ کروں گا۔ پھر وہ رات کو نکلا، اس نے ایک عورت کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا، چلا گیا۔ صبح پتہ چلا، لوگوں نے کہا یار عجیب آدمی ہے، صدقے پہ صدقہ ضائع کر رہا ہے، کل چور کو دیا، آج ایک بدکارہ عورت کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ وہ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کل کو میں پھر صدقہ کروں گا، کل کو میں پھر صدقہ کروں گا۔ وہ رات کو نکلا، ایک آدمی کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا۔ صبح لوگوں نے کہا یار عجیب آدمی ہے، صدقے پہ صدقہ ضائع کر رہا ہے، پہلے دن چور کو دیا، دوسرے دن ایک بدکارہ عورت کو دیا، اب تیسرے دن ایک بخیل کو صدقہ دے کے چلا گیا۔ ان کا تینوں دنوں کا صدقہ ضائع ہو گیا۔ وہ جو آدمی تھا اس کے دل میں اخلاص تھا، تقویٰ تھا، اس نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، فرمایا یا اللہ میں نے تو اخلاص کے ساتھ صدقہ دیا تھا، اب تو میرا صدقہ ضائع ہو گیا۔ جب آنکھوں میں آنسو آ گئے تو ایک سامنے اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیج دیا، فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا 3 دن کا صدقہ ضائع ہو گیا، میں نے پہلے دن چور کو دیا، دوسرے دن بدکارہ کو، تیسرے دن میں نے ایک کنجوس کو صدقہ دے دیا، میرا تو 3 دن کا صدقہ ضائع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں بندہ نہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تیرا 3 دن کا صدقہ ضائع نہیں ہوا، بلکہ جو آپ نے پہلے دن چور کے ہاتھ میں صدقہ دیا، تو نے اخلاص کے ساتھ دیا، اخلاص کے مال کی اس کے دل پر ضرب لگی، اس نے کہا کہ میں چور ہوں، چوریاں کرتا ہوں، لیکن اللہ پاک مجھے رات کی تاریکی میں بھی مال دے رہا ہے، لہٰذا آج کے بعد چوری بند، آج کے بعد چوری بند، میں چوریاں کرتا ہوں، اللہ پاک مجھے رات کی تاریکیوں میں پیسے دے رہا ہے، بس آج کے بعد توبہ، چوری بند۔ دوسرے دن آپ نے صدقہ دیا بدکارہ عورت کو، اس نے کہا کہ میں برائیاں کرتی ہوں، اللہ پاک پھر بھی مجھے رات کی تاریکیوں میں پیسے دے رہا ہے، لہٰذا آج کے بعد بدکاری بند، توبہ کر لی۔ تیسرے دن آپ نے ایک بخیل کو صدقہ دیا اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ پاک کے راستے پر خرچ کرتا ہی نہیں ہوں، اللہ پاک پھر بھی مجھے دے رہا ہے، لہٰذا آج کے بعد کنجوسی بند، آج کے بعد کنجوسی بند۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تیرا صدقہ بھی قبول ہو گیا، اور جب تک یہ اخلاص کے ساتھ یہ نیکیاں کرتے رہیں گے تب تک ان کا اجر تجھے ملتا رہے گا۔ لیکن کیا اخلاص کے ساتھ، اگر آج بھی ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں، مگر ہمارے دل میں اخلاص ہو تو
ہمارے دل میں اخلاص ہو. ہمارے اعمال تو واٹس ایپ میں پھنسے رہتے ہیں، ہمارے اعمال تو نیٹ کی کنڈیوں میں اڑ جاتے ہیں، اوپر تو جاتے ہی نہیں ہیں. اگر ہمارے اعمال آج بھی مخلص طریقے سے ہوں تو فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا. ایک محدث فرماتے ہیں سائیوال کے علاقے کے، وہ فرماتے ہیں میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا. مدینہ یونیورسٹی میں، مدینے میں پڑھا کرتا تھا. وہاں ایک حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عربی نے سنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس دنیا میں اللہ کا گھر یعنی مسجد بنائے گا، اللہ پاک اس کا جنت میں محل بنا دیں گے. کہو سبحان اللہ. اللہ پاک اس کا محل جنت میں بنا دیں گے. اللہ اکبر. اللہ اس عربی نے جب یہ حدیث سنی، انہوں نے مزدوروں اور مستریوں کو اکٹھا کیا. فرمایا میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں اور جتنا بھی خرچہ ہوگا میں اکیلا اپنی جیب سے خرچہ کروں گا، کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں لگنے دینا، میں خود خرچہ کروں گا. مستری لگا دیے، مزدور لگا دیے، مسجد بن گئی، تعمیر ہو گئی، حتیٰ کہ نمازیں شروع ہو گئی، جمعے شروع ہو گئے، بن گئی مسجد، جمعے بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ ایک دن وہ رات کو سویا، اسے خواب آیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے ان کو جنت میں ایک محل کی سیر کرا دی. وہ جنت کے محل میں سیر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. جب وہ محل کی سیر کر کے باہر نکلا، باہر بھی ایک محل دیکھا. اتنی دیر میں آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو پھر واپس آ گیا. صبح پھر آیا مدینے میں. جس محدث سے حدیث سنی سی وہ آ کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے لگا. جی مجھے تعبیر بتاؤ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میں رات کو سویا، اللہ پاک نے مجھے جنت میں محل دکھا دیا. مفسرین فرماتے ہیں اس کی تعبیر تو برابر ہے. تو نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ پاک نے تیرا محل جنت میں بنا دیا اور تجھے وہ دکھا بھی دیا ہے. اس نے کہا یار یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب میں اپنے محل سے باہر نکلا تو باہر ایک اسی طرح کا اور محل بھی کھڑا تھا. وہ کس کا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اس اللہ کے گھر میں حصہ ملایا ہو، وہ اس کا محل ہے، وہ اس کا محل ہے. وہ عربی نے کہا میں نے تو کسی سے 1 ریال بھی نہیں لیا، میں نے تو 1 پیسہ بھی نہیں لیا، یہ کس کا محل بن گیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں نا اس کی تفسیر یہی ہے کہ کسی اور نے بھی حصہ ملایا ہوگا اس میں. اس نے سب مزدوروں کو اکٹھا کر لیا، مستریوں کو اکٹھا کر لیا. فرمایا بتاؤ نا آپ نے کہاں سے پیسے لیے جو اللہ کے گھر میں ملا دیے؟ سب نے کہا جی ہم سے قسم لے لو، نیا لے لو، جو کچھ مرضی لے لو، مگر ہم نے کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں لگایا. اس نے کہا یار ذرا سوچو تو صحیح نہ، ہو سکتا ہے کسی کا مال لگ گیا ہو. ایک مزدور نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، ایک دن ایک بڑھیا عورت ایک بیلچہ لے کے آئی تھی. اس نے کہا تھا کہ بیٹا میرے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ میں اللہ کا گھر بناؤں، میرے پاس اتنی استطاعت ہے کہ میں یہ بیلچہ لے کے آ گئی، اس کو بھی ساتھ ملا لو. وہ مزدور فرماتے ہیں اس بیلچے کے ساتھ وہاں کام ہوتا رہا. کبھی سیمنٹ بن رہا ہے، کبھی بجری بن رہی ہے، کبھی مسجد سے کوڑا اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا ہے. پوری مسجد میں وہ بیلچہ استعمال ہوتا رہا، لہذا وہی ایک بیلچہ ہم نے لیا تھا. اس نے کہا کہ اچھا پھر یہ اس بڑھیا کا محل ہوگا. اس نے کہا میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اس مزدور کا ہاتھ پکڑا، پورا محلہ پھرے، وہاں دیکھتے رہے کہ وہ بڑھیا
بیلچا کہاں ہے؟ جب اس کے گھر پر پہنچے تو فرمایا اماں یہ بیلچا آپ نے دیا تھا؟ اس نے کہا جی جی بیٹا یہ بیلچا میں نے دیا تھا۔ فرمایا اماں اس کی قیمت بتا دے، میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا بیٹا اس کی قیمت کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح اللہ پاک نے تجھے محل دکھا دیا اسی طرح اسی رات اللہ پاک نے مجھے بھی وہ محل دکھا دیا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے مجھے بھی محل دکھا دیا، اخلاص کے ساتھ ایک بیلچہ دیا، اللہ پاک نے جنت میں محل بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا میرے محترم بھائیو، جو بھی عمل کیا جائے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ پاک بڑھا چڑھا کے اگر 1 روپیہ انسان اللہ پاک کے راستے پر مخلص خالص ہو کے مخلص نیت کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ پاک اس کا اجر کروڑوں کے حساب سے دیں گے۔ اگر وہ کروڑوں خرچ کرے گا دل میں ریاکاری ہو تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اگر انسان خرچہ جتنا مرضی کر دے لیکن دل میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی انسان عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، اللہ پاک اس کا اجر بڑھا چڑھا کے دیں گے۔ اگر انسان کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، اگر وہ خرچ کرنا چاہتا ہے کھجور کا 1 دانہ خرچ کر دے، مگر دے اخلاص کے ساتھ، دکھلاوے کے لیے نہ دے۔ اگر کسی کو مال دے تو اس کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ نہ چڑھائے۔ اگر کسی غریب کو پیسہ دے یہ نہ ہو کہ ادھر پیسے پکڑا رہا ہے ادھر ویڈیو بنا کے نیٹ پہ وائرل کر رہا ہے، یہ اس کی غریبی کا اس کے منہ پر تماچا نہ مارا کرو۔ اس کو اگر دینا ہے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگاؤ، جتنے پیسے بنتے ہیں اکٹھے کر کے رات کو جا کے ان کے گھر میں دے کے آ کے اس کی غریبی ویسے ہی ختم کر دے۔ یہ اللہ پاک کو تیرے اعمال پسند آئیں گے۔ اعمال اس طرح کے نہ کرو کہ وہی اعمال انسان کی بربادی کا سبب بن جائیں۔ انسان جو بھی کام کرے مخلص نیت کے ساتھ کرے، اخلاص کے ساتھ کرے۔ میں جو کچھ بیان کیا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ لیں گے۔